ہمارے 117 مشن ہیں، 88 ملکوں میں آپ پھیلے ہوئے ہیں، 490 آفیسز ہیں جو فارن سروس آف پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، اور جس ڈائسپورا سے آپ انگیج کرتے ہیں وہ 9.6 ملین کے قریب ہے، آلموسٹ 10 ملین. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا پھیلاؤ کتنا ہے اور آپ سے توقعات کیا ہیں. The question is, how can I, or as a matter of fact, the Foreign Secretary, reach you? ہم ایکسیسیبل کس طرح ہو سکتے ہیں اور ہم آپ سے کنیکٹ کس طرح کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے جب پہلی آج سے ایک دہائی پہلے جب میں وزیر خارجہ تھا، بہت سے آفیسر تھے، بہت اچھے آفیسر تھے، لیکن بہت سے آفیسرز ایسے تھے جن کو نہ میں کبھی ملا تھا، نہ میرا تعارف ہوا تھا، نہ میں نے ان کا چہرہ دیکھا تھا، نہ مجھے ان کی کارکردگی کا احساس تھا کہ وہ کتنا محنت کر رہے ہیں، کس قسم کی ان کی کارکردگی ہے. because I was never in touch with them. Even if I wanted to be in touch with them, I could not be in touch with them. They were spread all over the world and there was no way I could connect with them. But today, with technology, with digitalization, this has become possible. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے رابطہ قدرے آسان ہو گیا ہے اور نئی ٹیکنالوجی نے یہ ممکن کر دیا ہے. پھر ذرائع تبدیل ہو گئے ہیں، فارن پالیسی کے اظہار کے ذرائع مختلف ہو گئے ہیں. پہلے کہاں ٹویٹر ہوا کرتا تھا؟ اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ والے مجھے کہتے تھے کہ ہم تیار رہتے ہیں کہ ابھی کوئی ٹویٹ آیا صدر ٹرمپ کی طرف سے اور ہمیں ریاکٹ کرنا پڑے گا، اور کیسے ریاکٹ کریں گے. تو یہ ایک نئی چیز ہے جس سے ہمیں ڈیل کرنا پڑتا ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان تو اب ٹویٹ بہت باقاعدگی سے کرتے ہیں، اور کچھ میں نے بھی شروع کر دی ہے. فیس بک، اب آپ دیکھیں کہ ہم فیس بک سے ہم کنیکٹڈ ہیں، اور ماشاء اللہ کوئی 70 سے زیادہ مشنز، مائی لاسٹ انفارمیشن واز کہ ان کو بلو ٹک بھی ہم نے کروا دیا تھا. اینڈ جو کل کی میں نے اور فارن سیکرٹری نے مل کے جو ہم نے پریس کانفرنس کیا تھا، پریسر کیا تھا، تو اٹ واز بینگ اسٹریمڈ لائیو ٹو 70 مشنز. تو یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا کمال ہے جو پہلے ممکن نہیں تھا. انسٹاگرام، یہ سب وہ ٹولز ہیں جو پہلے ہمیں دستیاب نہ تھے، اور آج ہم ان سے آراستہ بھی ہیں اور ان سے مستفید بھی ہو سکتے ہیں. میں آپ کی تو نہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں. مثال کے طور پر میں بالکل ان پڑھ تھا ایز فار ایز ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا تعلق ہے، سوشل میڈیا کا تعلق ہے، دا پاور آف سوشل میڈیا. میں بالکل اس کی وسعت، اس کی اہمیت سے بالکل نا واقف تھا. رائٹ اپ ٹو 2014، 2014 میں مجھے ایکسپوجر آہستہ آہستہ ہونا شروع ہوا، اور مجھے احساس ہوا کہ یہ اس کی اہمیت کیا ہے. اور اس اہمیت کو جانچتے ہوئے پھر میں نے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کیا اور اس ٹرانزیشن میں آیا. I'm a different generation. My son is more savvy than I am on these things. لیکن کووڈ-19 نے جہاں دنیا کو ہلا دیا ہے، گورننس کے انداز کو بھی وہ تبدیل کر رہا ہے اور کر جائے گا. یہ جو گلوبل پینڈیمک ہے یہ اپنے اثرات یقیناً چھوڑ کے جائے گا، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ تبدیل ہوں گی اس کے اختتام پر. اب one thing that I think this pandemic will do in my view is کہ یہ جو ڈیجیٹلائزیشن کا جو رفتار تھی اس کو یقیناً ایکسلریٹ کر دے گا. دس از مائی ویو.
اور جو ہماری ہچکچاہٹ تھی وہ دور ہو جائے گی، بیکاز مجبوراً سوشل ڈسٹینسنگ ہو چکی ہے، ہم اس طرح سے مل نہیں پاتے. اب آپ دیکھیں اس وقت فارن آفس کی جو اٹینڈنس ہے فار ریزنس ٹو پروٹیکٹ آفیسرز، ہم نے تھن آؤٹ کر دی ہے. لوگ گھروں سے بیٹھ کے کام کرتے ہیں. ایز ریکوائرڈ ایڈیشنل سیکرٹریز کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ حسب ضرورت کس کو بلانا ہے، کس کو نہیں بلانا، کیسے روٹیٹ کرنا ہے، وہ ایسا کر رہے ہیں بیکاز آف دس نیو چیلنج. اب آپ یہ دیکھیں کہ آج سے چند ماہ پہلے میں نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ ہماری کیبنٹ میٹنگز جو ہیں اور ہماری جو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگز ہیں اس میں ہم ڈیجیٹلی کر رہے ہوں گے، اینڈ وی ول بی ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ٹو دی پروونسز، ٹو دا چیف منسٹرز، اور ہم اس انداز میں گفتگو کر رہے ہوں گے جس انداز میں آج ہم کر رہے ہیں. سو دس از ہاؤ تھنگز ہیو چینجڈ اینڈ دے ول continue to change. But in the Foreign Office, we were of the view, and we are of the view, کہ ہمیں اس دفتر کو پیپرلیس کرنا ہے. ہم نے اس کی کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کرنا ہے، اور ہم نے فارن آفس کو نہ صرف پیپرلیس کرنا ہے، اس کو ہم نے ڈیجیٹلائز بھی کرنا ہے. میری رائے میں اس کووڈ-19 کے بعد نہ صرف ایتھکس بلکہ ورک کلچر جو ہے اس میں بھی آپ کو نمایاں تبدیلی دکھائی دے گی. اینڈ وی کین آل یوز دس ماڈرن ٹیکنالوجی ان آور پرسنل اینڈ پروفیشنل لائفس. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی کوئی آفت آتی ہے، کوئی کرائسس آتا ہے، تو اس کرائسس میں تبدیلی بھی آتی ہے، اور وہ کرائسس جو ہے وہ انوویشن کو جنم دیتا ہے. وہ کرائسس جو ہے وہ تبدیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ ایمرج کرتے ہیں. یہ تاریخ بتاتی ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں. مثال کے طور پر اسی دفتر کو لیجئے، جب کووڈ-19 کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور اسٹرینڈڈ پاکستانیز کا دباؤ ہم پر پڑا، تو ہمیں مجبوراً سوچنا پڑا کہ ہم کس طرح رسپونڈ کریں افیکٹو طریقے سے. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہاں کرائسس مینجمنٹ سینٹر کا اجرا کیا، جو کہ 24/7 جو ہے وہ کام کر رہا ہے، راؤنڈ دا کلاک. انفارمیشن دے بھی رہا ہے، انفارمیشن لے بھی رہا ہے. یہ میرے ساتھ پہلو میں بیٹھے ہیں معظم یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنی میٹنگز یہ مختلف منسٹریز سے کر رہے ہیں جسٹ ٹو برنگ دی اسٹرینڈڈ پاکستانیز بیک. کتنا بڑا چیلنج ہے، جس سے تقریباً 40,000 کے لگ بھگ ہیں، اینڈ دا نمبرز ول کیپ گروئنگ ایز ٹائم پاسز بائی. تو ہم نے انوویٹ کیا اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے، اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی enabled us to do so. اسی طرح آپ نے سنا ہوگا، اخبارات میں پڑھا ہوگا، ہم نے ابھی ایک سوشل پروٹیکشن پروگرام کالڈ احساس اس کو لانچ کیا ہے. اینڈ دس پروگرام از بینگ کنڈکٹیڈ ڈیجیٹلی، اور ڈیجیٹل کنیکشن کے ذریعے ہم 144 ارب 12 ملین ہاؤس ہولڈس کو، دا پورسٹ آف دا پور، ان تک ایک شفاف طریقے سے ہم پولیٹیکل لائکس اور ڈس لائکس سے مبرہ ہو کر اگلے 3 ہفتوں میں اس کو پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں. Was that possible? Without this digital technology یہ ممکن نہ تھا، لیکن آج ممکن ہو رہا ہے، اور لوگوں کا اعتماد اس کی ٹرانسپیرنسی پر اور اس کی شفافیت پر بڑھتا چلا جا رہا ہے جیسے جیسے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر
آپ ڈیل کرتے ہیں بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں سے، اور جیسے میں نے پہلے گزارش کر رہا تھا کہ 9.6 ملین ہے ہماری ڈائسپورا، اور ان کی ایک بہت درینہ خواہش ہے کہ ان کو ووٹ کا اختیار دیا جائے۔ اب وہ خواہش کیسے پوری ہوگی؟ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میری رائے میں یہ ممکن کر سکتی ہے، اور انشاءاللہ ہم اسے ایسا کریں گے۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہ ہماری جو کمیونٹی ہے اوورسیز پاکستانیز کی، تھرو دس ٹول وہ کتنی کنیکٹڈ فیل کرے گی، کتنی امپاورڈ فیل کرے گی۔ وہ طبقہ، وہ پاکستانی طبقہ جو آج ہمارے ملک کو اپنی ریمیٹنسز کے ذریعے چلا رہا ہے، آج جو ان کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ پاکستان کی ایکسپورٹ سے کچھ زیادہ ہی ہیں، کم نہیں، تو وہ طبقہ وہ اس کو احساس شمولیت ملے گا۔ اور کیسے ملے گا؟ تھرو دس نیو ٹیکنالوجی، اور انشاءاللہ اس کو ہمارا پختہ ارادہ ہے کہ تھرو ریفارمز ان دی الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو ہم پایا تکمیل تک پہنچائیں۔ چنانچہ آج آئی ایم لانچنگ دس ڈیجیٹل ایپ called FM Direct، اور اس وقت جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آئی ایم کنیکٹڈ ٹو 62 countries, 65 missions in different continents, different time zones. That was not possible without digitalization. اور یہ آج ممکن ہے، ہوا ہے، and I invited specially Chairman Nadra to be here with us. I wanted to thank you, sir, for your help in making this possible. Without your contribution, without your help, this would not have happened. So the Foreign Office acknowledges your contribution and thanks you for that. یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جہاں میں چیئرمین نادرا کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، میں دو اور لوگوں کو مینشن کرنا چاہوں گا۔ میں جو میرے ڈائریکٹر ہیں فورن منسٹرز آفس کے، مصطفیٰ ربانی، آپ کو اور آپ کی سروسز کو اکنالج کرنا چاہوں گا، اور اس وقت تشریف فرما نہیں ہے توصیف عباسی، جنہوں نے نادرا کی زندگی حرام کی تھی ٹو میک دس ایپ ریالٹی۔ ہی از ناٹ ہیئر ٹوڈے۔ میں ان کو بھی ان کی ایبسنس میں اکنالج بھی کرنا چاہوں گا اور ان کا شکریہ بھی کرنا چاہوں گا۔ Now what is this FM Direct? What it isn't, let me spell it out. What it isn't. یہ ایپ پرسنل ایشوز اٹھانے کے لیے نہیں ہے، یہ ایپ فیورز سیکھ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ایپ شکایتوں کے انبار لگانے کے لیے نہیں ہے، یہ بیک بائٹنگ ایپ نہیں ہے، یہ چغلی کی ایپ نہیں ہے۔ یہ ہمیں ذہن نشی کر لینا چاہیے کہ اس کا آبجیکٹو کیا ہے، اور میں عرض کرنا چاہوں گا اس کا آبجیکٹو میری نظر میں، اور جس اسپرٹ سے میں یہ ایپ انٹروڈیوس آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، وہ یہ ہے، دس از فار فریش آئیڈیاز، آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ۔ اب آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اور کووڈ-19 کے بعد کی جو دنیا سامنے آئے گی، ہو سکتا ہے we might be entering a new era. I cannot predict the future. You can't predict the future because there's so much unknown and uncertain at the moment. So we really do not know how things unfold in the weeks and months ahead. لیکن تبدیلی یقیناً مجھے دکھائی دے رہی ہے۔ On top of that, in my view, it provides an opportunity, particularly to younger officers, to stand out and be recognized. Recognition کیسے؟ اپنی انٹلیکٹ کے بل بوتے پر، اپنی کمپٹنس کے بل بوتے پر،
لوگ نمایاں ہوں گے, چہرے نمایاں ہوں گے, ان کی کارکردگی نمایاں ہوگی. اور آج ہمیں جب ہم جانچتے ہیں, جب آپ کے سینئرز جانچتے ہیں, آپ کی اے سی آرز دیکھتے ہیں, آپ کی پوسٹنگ کا پلان بنتا ہے, تو ہم کس انداز میں جانچتے ہیں؟ آئی تھنک ہیئر دیر از اے نیو ٹول ٹو مانیٹر, ٹو اسیس اینڈ ایویلیویٹ پیپل, کہ کون کتنے لوگوں کو تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے, مل ہی نہیں سکتے, تو کیسے کریں گے آپ؟ But here is an opportunity to get to know people and to see who is performing how. اب ہم نے کچھ چیزیں کی. میں نے دفتر خارجہ میں since I took over, اب تقریباً 2 سال کے قریب ہونے والے ہیں, جس سے کہ کوشش یہ تھی کہ ہم اپنے اس دفتر کی کارکردگی کو بہتر کریں, اور الحمدللہ اس میں بہت بہتری آئی ہے اور اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے. میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, اور آپ کو یہ خوشی ہوگی سن کر کہ کیبنٹ میں وزیر اعظم نے خود اور کیبنٹ نے ایک مرتبہ نہیں, 1 سے زیادہ مرتبہ فارن آفس کی کارکردگی کو سراہا ہے. اور آج میں پارلیمنٹیرینز کے ساتھ مکس کرتا ہوں, تبادلہ خیال ہوتا ہے, سب سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہماری سول سروس میں اگر کوئی سروس سٹینڈ آؤٹ کر رہی ہے تو وہ آپ کی فارن سروس ہے. اور مجھے آپ پر, آپ سب پر, اس ساری ٹیم پر بے حد فخر ہے, اور میں اس کو آپ کی قابلیت کو میں اس کو اکنالج بھی کرتا ہوں, اور آپ کو اس کو سراہتا بھی ہوں, اور آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری خواہش تھی کہ ہم یہ کہتے ہیں نا, خوب سے خوب تر کی تلاش کی طرف چلتے رہیں. سو آئی ڈیسائیڈڈ ٹو ہیو اے فارن منسٹرز ایڈوائزری کاؤنسل. واٹ واز دا نیڈ فار دس کاؤنسل؟ کیا ہمارے پاس اچھے آفیسرز کی کمی ہے؟ ہرگز نہیں. کیا ہمارے آفیسرز نالجبل نہیں ہیں؟ بالکل نہیں, نالجبل ہیں. ان کی گرومنگ زبردست ہوئی ہے اور ہوتی چلی جائے گی. تو پھر ضرورت کیوں ہے؟ ضرورت اس لیے میں نے محسوس کی کہ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرئنس, اور ہمیں اپنے ان منجھے ہوئے سفارتکاروں سے بھی ان پٹ لینا چاہیے جو ہمیں دستیاب ہیں اور ہم سے مانگتے کچھ نہیں ہیں. وی ڈونٹ پے دم, دے کم, وہ گریٹس آ کے اپنا وقت دیتے ہیں اور یہاں بیٹھتے ہیں, ہمیں اپنی رائے دیتے ہیں اور اپنے تجربات سے بتاتے ہیں کہ ہاں جب میں تھا تو ایسا ایک واقعہ ہوا تھا, ہم نے اس کو اس طرح ڈیل کیا تھا. سو وی لرن فرام دیئر ایکسپیرئنس. اس کے ساتھ ساتھ دیر از اے تھنگ کالڈ انسٹیٹیوشنل میموری, اور وہ انسٹیٹیوشنل میموری جو ہے اس سے بھی ہم مستفید ہوتے ہیں. فرسٹ ہینڈ نالج جو ہے ہمیں دستیاب ہوتی ہے, اور صرف اس میں ہمارے اس پہ کم از کم تو کتنے 5-6 ریٹائرڈ فارن سیکرٹریز, اف ناٹ مور, اس میں فارن سیکرٹریز ہیں. مجھے کئیوں کے ساتھ تو شرف رہا ہے کام کرنے کا. تہمینہ از دیر, سلمان بشیر صاحب از دیر, اپنا یہ جیلانی صاحب وہاں ہیں, صادق ہیں وہاں. ان سب نے میرے ساتھ پہلے کام کیا ہوا ہے اور اب پھر انہوں نے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو میں ان سے, قاضی صاحب ہیں, بہت سے لوگ ہیں, بہت نمایاں سفارتکار ہیں, اور ہم ان سے جب بھی کوئی کرائسس کی صورتحال آئی, جب فروری 2019 میں ہم پہ جارحیت ہوئی, تو پھر ہم نے ان سے ہم نے رابطہ کیا, ان سے آگاہی حاصل کی, اور ہم مسلسل کرتے رہتے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ اکیڈیمیا سے لوگ بھی اس میں شامل کیے. وہ کیوں کیا ہے؟ وہ اس لیے کیا ہے کہ فارن آفس کی تو اپنی سوچ ہے, لیکن ہمیں چاہیے کہ باہر کی دنیا ہمیں کس نگاہ سے دیکھتی ہے, وہ ہمارے بارے میں ان کے تاثرات کیا ہیں, ہمارے علم میں یہ بھی ہونا چاہیے, اور انہیں بھی انکارپوریٹ ہم نے کیا. ایک اور چیز جس کا ہم نے آغاز کیا, اس کو میں نے نام دیا ہے کافی مارننگز.
with the foreign minister. اور ہم مختلف واکس آف لائف کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, وہ آتے ہیں. یہ ہماری جو لائبریری ہے, وی میٹ اوور دیر, وی ڈسکس ایشوز. ہم ایک ٹاپک لے لیتے ہیں, اس پر تبادلہ خیال کرتے ہیں, اور ایک ان این انفارمل سیٹنگ, ان اے فرینڈلی سیٹنگ ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں, اور ہم اس سے ہم کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فورن آفس کے امیج کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور فورن آفس کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے اس ان پٹ کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اور اسی جذبے سے آگے بڑھتے ہوئے آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے یہاں فورن آفس کی جو ویب سائٹ ہے اس کو ایک نئی ویب سائٹ کو لانچ کیا ہے. ایک ایسی ویب سائٹ آپ کے سامنے پیش کی ہے جو کہ یوزر فرینڈلی ہو, ایکسیسیبل ہو اور انفارمیٹیو ہو, تاکہ ہم اس کو اور ان اقدامات کو پبلک ڈپلومیسی کا ذریعہ بنائیں. اور آج ہمیں شاید پبلک ڈپلومیسی کی اہمیت کا شاید وہ اندازہ نہیں ہے جو ہمیں ہونا چاہیے. یہ میرا تاثر ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, لیکن میرا تاثر یہ ہے کہ ابھی بھی جو پبلک ڈپلومیسی ہے اس کے بارے میں, جو کلچرل ڈپلومیسی ہے اس کے بارے میں پاکستان میں اس کی ابھی تک اس کی وہ سوجھ بوجھ, اور ہم نے اس کو اس طرح استعمال نہیں کیا اپنے میسج کو, اپنے امیج کو امپروو کرنے کے لیے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا. پھر ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں, فورن ریلیشنز کمیٹیز ہیں, سینٹ کی ہے, نیشنل اسمبلی کی ہے, اور وہ لوگ ہیں جو اسمبلی میں فورن پالیسی پہ رائے رکھتے ہیں, اظہار کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں. تو میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے اسی کمرے میں. میں ان کو گائے بگائے وہاں پہلے بلاتے تھے, میں نے کہا یہاں آئیے, یہ دفتر آپ کا ہے, اور ان کو میں دعوت دیتا ہوں اور ان کے میں خیالات سنتا ہوں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان سے ان پٹ بھی لیا جائے, اور میری یہ ایماندارانہ رائے ہے کہ فورن پالیسی کے لیے ایک بائی پارٹیزن اپروچ ضروری ہے, کیونکہ فورن پالیسی کے جو یو ہیو ٹو کانسٹنٹلی چپ, اور پھر اس کے جو اثرات ہوتے ہیں دورست ہوتے ہیں. تو یہ نہیں, حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں, ان کی میعاد تو ایک قلیل مدت کی ہوتی ہے, ہمارے سسٹم میں 5 سال کی ہے, لیکن فورن پالیسی کا تو امپیکٹ جو ہے وہ لانگ ٹرم ہوتا ہے. تو اگر اس میں ایک بائی پارٹیزن کنسنسس ہو, اور ان کمیٹیز میں اپوزیشن کے لوگ بھی ہوتے ہیں, سرکار کے لوگ بھی ہوتے ہیں, تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جتنا ہم نے انٹریکشن بڑھایا ہے اس سے اسمبلی میں جوائنٹ ریزولوشنز میں ہمیں فائدہ ہوا ہے, کشمیر کے سلسلے میں اور ایشوز پہ ہمیں فائدہ ہوا ہے. اور پھر وی آر اے ڈیموکریسی, اور ڈیموکریسی جو ہے وہ پارلیمنٹری ساورنٹی کو تسلیم کرتی ہے, اور کرنا بھی چاہیے. تو پارلیمنٹیرینز کو احترام دینا, ان کی رائے کو وزن دینا, وہ ہمارے ہاں ماضی میں اتنا فیشنیبل نہیں رہا, پر آہستہ آہستہ ہمیں اپنے ذہنوں کو اور اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا, اور ان کے ان پٹ کو ہمیں اہمیت دینی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا, اور یہ ہماری ایکٹیویٹیز کا حصہ ہے, وہ ہے اکنامک ڈپلومیسی. اب یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے دس از لائک مطلب ہے کہ یہ بڑا نازک سا سبجیکٹ ہے, کیونکہ بہت سی جو ہماری اکنامک منسٹریز ہیں وہ ایٹ ٹائمز دے فیل کہ ہم انٹروڈ کر رہے ہیں. انٹروژن ہمارا آبجیکٹو نہیں ہے, ہماری نیت نہیں ہے, ہمارا مقصد نہیں ہے. فیسیلیٹیشن, پارٹنرشپ ہمارا آبجیکٹو تھا, ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں, اور میری یہ دیانتدارانہ رائے ہے کہ فورن پالیسی جو ہے اٹ کی ناٹ بی ڈائیورسڈ فرام انٹرنل پالیسی. ایک کا اثر دوسرے پہ ہوتا ہے, ون امپیکٹس دی ادر, یہ لازم اور ملزوم ہیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایک افیکٹو فورن پالیسی ممکن ہی نہیں ہے جب آپ کے ہاں اکنامک انسٹیبلٹی ہو. جب آپ کے ہاتھ میں کشکول ہو تو کس طرح
آپ ایک افیکٹو فارن پالیسی جو ہے وہ آپ اس کو نمایاں کر سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں، اور اپنا نقطہ نظر جو ہے اس کو دنیا میں آپ یو کین سیل دیٹ. تو اس لیے میری رائے میں یہ اکنامک ڈپلومسی کا، اور اب جیسے جیسے دنیا کے جو کمرشل انٹرسٹ بڑھتے جا رہے ہیں اور تعلقات کمرشل انٹرسٹ کے گرد گھومتے ہیں، تو ہمیں فارن آفس کو اکنامک ڈپلومسی کو اہمیت دینی ہوگی. اور اسی چیز کو بنیاد بناتے ہوئے ہم نے یہاں ود دی منسٹری آف کامرس ہم نے ایک مشترکہ کوشش کی، اور دیکھتے ہوئے کہ پاکستان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ہسٹورک نوعیت کو چھو گیا ہے، ہم نے انگیج افریقہ، نئی مارکیٹ کی تلاش کی خاطر ہم نے آپس میں تبادلہ خیال کیا. افریقن کانٹیننٹ کے جو ہمارے امبیسڈرز ہیں ان کو دعوت دی، تبادلہ خیال کیا، اور اس میں سے چیزوں نے جنم لیا. اینڈ وی ہیڈ اے ویری گڈ انورس کانفرنس، جس میں ٹریڈ سیکٹر کے لوگ بھی گئے، منسٹر کامرس بھی گئے، سیکٹری کامرس بھی گئے، اینڈ وی ہیڈ اے ویری گڈ میٹنگ ان کینیا، نائروبی. ان کے صدر بھی تشریف لائے اور ہم نے اس کو فروغ دیا. اسی طرح آپ کے علم میں ہے اور ہوگا کہ ابھی یہاں اگر کریکٹڈ ہیں منیر اکرم صاحب اور خلیل ہاشمی صاحب اور ہمارے ڈی جی یو این اور فارن سیکرٹری، ہم نے مل کر ہم نے ایک انیشیٹو لیا کہ کس طرح ان حالات میں جو کووڈ-19 کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں انسانی جانوں کا ہمیں لالے پڑے ہوئے ہیں، وہاں کس طرح جو ہمیں معاشی جو ہمیں ایک بحران دکھائی دے رہا ہے، اس میں ہم کس طرح ایک اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو ہم نے فارن آفس نے وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک گلوبل ڈیٹ ریلیف انیشیٹو لانچ کیا 12 تاریخ کو، اور الحمدللہ اس سے پہلے ہم نے ریچ آؤٹ کیا. میں نے مختلف فارن منسٹر سے بات کی، خطوط لکھے، وزیر اعظم کے خطوط گئے ٹو دی ہیڈز آف انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، اور ان کا فالو اپ بھی آ رہا ہے. انشاءاللہ ان کا آپیڈ بھی آئے گا، اور وہ جو ان کا نقطہ نظر ہے وہ ہم نمایاں کریں گے، اور اس کا ہمیں فائدہ ہوا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کل جو خبریں آپ کے سامنے آئی ہیں اس سے لگتا ہے کہ ہماری اس ایفرٹ کو جو ہم نے ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے کیا ہے اس کو کسی حد تک پذیرائی ملی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مجھے بہتری کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں. سو ان کنکلوژن، forgive me, I've taken too long. In conclusion, میں انٹروڈیوس کرنا چاہوں گا ایک ڈیجیٹل ڈپلومسی گروپ میں نے یہاں تشکیل دیا ہے. میں نے درخواست کی تھی ہمارے جو ڈیجیٹل انوویٹرز ہیں، پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر سے ان کا تعلق ہے، میں نے ان کو درخواست کی تھی کہ وہ میری مدد کریں، مجھے ایجوکیٹ کریں. آئی نیڈ اے لاٹ آف ایجوکیشن. مجھے ایجوکیٹ کریں اور ہماری مدد کریں، فارن آفس کی مدد کریں کہ ہم اس آفس کو ہم ڈیجیٹلائز کس طرح کر سکتے ہیں، اور اس کی کارکردگی میں ہم کس طرح بہتری لا سکتے ہیں، ہم کنیکٹ کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. تو میں یہ یہاں تشریف فرما ہے، یو کان سی دم بٹ لیٹ می جسٹ انٹروڈیوس دیم ٹو یو. تانیہ ادروس، از دیٹ دا وے اوپن؟ سوری اف آئی گاٹ اٹ رانگ. اچھا. شبات علی شاہ صاحب یہاں ہیں، ڈاکٹر ارسلان خالد تشریف فرما ہیں، عمران غزالی تشریف فرما ہیں. عامر عطا وہ نہیں آ سکے بٹ آئی ایم ٹولڈ کہ وہ انہوں نے زوم پہ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. ہیز ہی جوائنڈ اس؟ اوکے، ایکسلنٹ. تو عامر ہیز جوائنڈ اس، اور یہ پاکستان کا لارجسٹ ڈیجیٹل نیوز آؤٹلیٹ جو ہے یہ اس کو چلاتے ہیں، اور اس کا نام ہے پرو پاکستانی. تو یہ زبردست ہے، یہ ہماری ٹیم میں ہے. اور پھر سلینا رشید ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. تو یہ ہے، یہ 6 لوگوں کی ایک ٹیم ہے جو مسلسل انشاءاللہ ہمارے ساتھ کام کرے گی تاکہ ہم اس چیز کو آگے لے کے جائیں. تبدیلی کیسے آتی ہے؟ تبدیلی آتی ہے جب ذہن تبدیل ہوتا ہے، اور جب ذہن تبدیل ہوتا ہے تو پھر آپ سوچتے ہیں، آپ اپنی تھنکنگ کو ایوالو کرتے ہیں، اور آپ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرتے ہیں. سو ہیئر آئی ایم ٹرائنگ ٹو پلانٹ the seed for a
नया पाकिस्तान, a new way of governing Pakistan, a new way of responding to challenges. और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आप जो मंझे हुए सफारतकार हैं, आपके डायरेक्ट कनेक्शन से, आपकी आरा से हमारी कारकर्दगी बेहतर होगी. So you're welcome to pick up your phones and connect with me through FM Direct. Here I am, yours truly. Thank you. And now, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी FM डायरेक्ट मोबाइल ऐप की तकरीब से खिताब कर रहे थे. उन्होंने कहा कि आज टेक्नोलॉजी के ज़रिए दुनिया भर की मिशंस के साथ राबता आसान हो गया है. बहरानी कैफियत में बहुत से जदीद तसव्वुरात जन्म लेते हैं. उन्होंने कहा कि आलमी वबा ने पूरी दुनिया की गवर्नेंस के निज़ाम को तब्दील कर दिया है. ये थी ताज़ा तरीन.